ہم اور ہمارے نکتہ چین۔ بعض صاحبوں نے نکتہ چینی کے طور پر اس عاجز کی عیب شماری کی ہے، اور اگرچہ انسان عیب سے خالی نہیں، اور حضرت مسیح کا یہ کہنا سچ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، نیک ایک ہی ہے یعنی خدا، لیکن چونکہ ایسی نکتہ چینیاں دینی کارروائیوں پر بد اثر ڈالتی ہیں اور حق کے طالبوں کو رجوع لانے سے روکتی ہیں، اس لیے برعایت اختصار بعض نکتہ چینیوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلی نکتہ چینی ساجز کی نسبت یہ کی گئی ہے کہ اپنی تالیفات میں مخالفین کی نسبت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جن سے مشتعل ہو کر مخالفین نے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم کی بے ادبی کی اور پردشنام تالیفات شائع کر دیں۔ قرآن شریف میں صریح حکم وارد ہے کہ مخالفین کے معبودوں کو سب اور شتم سے یاد مت کرو، تا وہ بھی بے سمجھی اور کینہ سے خدا تعالیٰ کی نسبت سب و شتم کے ساتھ زبان نہ کھولیں۔ لیکن اس جگہ پر خلاف طریق معموریہ کے سب و شتم سے کام لیا گیا۔ اما الجواب، بس واضح ہو کہ اس نکتہ چینی میں معترض صاحب نے وہ الفاظ بیان نہیں فرمائے جو اس عاجز نے بزوم ان کے اپنی تالیفات میں استعمال کیے ہیں، اور در حقیقت سب و شتم میں داخل ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ بڑے دھوکے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں، اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے، بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو، محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے، دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے، اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کے مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں، تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے، کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لعنت ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں، بلکہ بلا شبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ کیا خدا تعالیٰ کا کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر البریہ قرار دینا اور تمام رذیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ معترض کے خیال کے روح سے دشنام دہی میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں وغلظ علیہم نہیں فرمایا؟ کیا مومنوں کی علامات میں اشداء علی الکفار نہیں رکھا گیا؟ کیا حضرت مسیح کا یہودیوں کے معزز فقیہوں اور فریسیوں کو سور اور کتے کے نام سے پکارنا اور گلیل کے عالی مرتبہ فرما روا ہیرودیس کا لومبڑی نام رکھنا اور معزز سردار کاہنوں اور فقیہوں کو کنجری کے ساتھ مثال دینا اور یہودیوں کے بزرگ مقتداؤں کو جو قیصری گورنمنٹ میں اعلیٰ درجہ کے عزت دار اور قیصری درباروں میں کرسی نشین تھے، ان کری اور نہایت دل آزار اور خلاف تہذیب لفظوں سے یاد کرنا کہ تم حرام زادے ہو، حرام کار ہو، شریر ہو، بدذات ہو، بے ایمان ہو، احمق ہو، ریاکار ہو، شیطان ہو، جہنمی ہو، تم سانپ ہو، سانپوں کے بچے ہو، کیا یہ سب الفاظ معترض کی رائے کے موافق فاش اور گندی گالیاں نہیں ہیں؟ اس سے ظاہر ہے کہ معترض کا اعتراض نہ صرف مجھ پر اور میری کتابوں پر، بلکہ در حقیقت معترض نے خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر نہایت درجہ کے جلے سڑے دل کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ انجیل پر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح کی سخت زبانی تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے، اور انجیل سے ثابت ہے کہ اس سخت کلامی کی وجہ سے کئی مرتبہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے، اور سردار کاہن کی بے ادبی سے حضرت مسیح نے اپنے منہ پر تماچے بھی کھائے، اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، سو انہوں نے زبان کی تلوار ایسی چلائی کہ کسی نبی کے کلام میں ایسے سخت اور آزار الفاظ نہیں جیسے انجیل میں ہے۔ اس زبان کی تلوار چلنے سے آخر مسیح کو کیا کچھ آزار اٹھانے پڑے، ایسا ہی حضرت یحییٰ نے بھی یہودیوں کے فقیہوں اور بزرگوں کو سانپوں کے بچے کہہ کر ان کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا۔
مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ مقدس لوگ پرلے درجہ کے غیر مہذب تھے؟ کیا زمانہ حال کی موجودہ تہذیب کی ان کو بو بھی نہیں پہنچی تھی؟ اس سوال کا جواب ہمارے سید و مولا مادر و پدرم برو فداباد حضرت ختم المرسلین سید الاولین والآخرین پہلے سے دے چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، اصفہاں ہیں اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار اور حسب جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے، اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل بندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا، بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں، بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے یہ سب مضمون ابو طالب کے قصے کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے، مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی، صرف کوئی فکرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے۔ اس الہامی عبارت سے ابو طالب کی ہمدردی اور دلسودی ظاہر ہے، لیکن بکمال یقین یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہمدردی پیچھے سے انوار نبوت و آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو 40 برس ہے بے کسی اور پریشانی اور یتیمی میں بسر کیا تھا۔ کسی خویش یا قریب نے اس زمانہ میں تنہائی میں کوئی حق خویشی اور قرابت کا ادا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ روحانی بادشاہ اپنی صغر سنی کی حالت میں لاوارث بچوں کی طرح بعض بیابان نشین اور خانہ بدوش عورتوں کے حوالے کیا گیا، اور اسی بے کسی اور غریبی کی حالت میں اس سید الانام نے شیر خارگی کے دن پورے کیے، اور جب کچھ سن تمیز پہنچا تو یتیم اور بے کس بچوں کی طرح جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان بیابان نشین لوگوں نے بکریاں چرانے کی خدمت اس مختوم العالمین کے سپرد کی، اور اس تنگی کے دنوں میں بجز ادنا قسم کے اناجوں یا بکریوں کے دودھ کی اور کوئی غذا نہ تھی۔ جب سن بلوغ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے کسی چچا وغیرہ نے باوجود حضرت کے اول درجہ کے حسن و جمال کے کچھ فکر نہیں کی، بلکہ 25 برس کی عمر ہونے پر اتفاقی طور پر محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مکہ کی رئیسہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پسند کر کے آپ سے شادی کر لی۔ یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ جس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس جیسے موجود تھے، اور بالخصوص ابو طالب رئیس مکہ اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے، اور دنیاوی جاہ و حشمت و دولت و مقدرت بہت کچھ رکھتے تھے، مگر باوجود ان لوگوں کی ایسی امیرانہ حالت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام بڑی مصیبت اور فاقہ کشی اور بے سامانی سے گزرے، یہاں تک کہ جنگلی لوگوں کی بکریاں چرانے تک نوبت پہنچی، اور اس دردناک حالت کو دیکھ کر کسی کے آنسو جاری نہیں ہوئے،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شباب پہنچنے کے وقت کسی چچا کو خیال تک نہیں آیا کہ آخر ہم بھی تو باپ کی طرح ہے، شادی وغیرہ امور ضروریہ کے لیے کچھ فکر کریں، حالانکہ ان کے گھر میں اور ان کے دوسرے اقارب میں بھی لڑکیاں تھیں۔ سو اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سرد مہری ان لوگوں سے کیوں ظہور میں آئی؟ اس کا واقعی جواب یہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک لڑکا یتیم ہے، جس کا باپ نہ ماں ہے، بے سامان ہے، جس کے پاس کسی قسم کی جمعیت نہیں، نادار ہے، جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں۔ ایسے مصیبت زدہ کی ہمدردی سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اور اس کو اپنا داماد بنانا تو گویا اپنی لڑکی کو تباہی میں ڈالنا ہے، مگر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک شہزادہ اور روحانی بادشاہوں کا سردار ہے، جس کو دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی جائیں گی۔ دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے اعتراض کا خود اپنی زبان مبارک سے جواب دیا، در حقیقت وہی جواب ہر ایک معترض کے ساکت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے، کیونکہ دشنامدہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو دوسری شے ہے۔ ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے طور پر مخالف گمگشتہ کے کانوں تک پہنچا دے گے، پھر اگر وہ سچ کو سن کر افروختہ ہو تو ہوا کرے۔ ہمارے علماء جو اس جگہ لا تصبو کی آیت پیش کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس آیت کو ہمارے مقصد اور مدعا سے کیا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صرف دشنامدہی سے منع فرمایا گیا ہے، نہ یہ کہ اظہار حق سے روکا گیا ہو۔ اور اگر نادان مخالف حق کی مرارت اور تلخی کو دیکھ کر دشنامدہی کی صورت میں اس کو سمجھ لے وے اور پھر مشتعل ہو کر گالیاں دینی شروع کرے تو کیا اس سے امر معروف کا دروازہ بند کر دینا چاہیے؟ کیا اس قسم کی گالیاں پہلے کفار نے کبھی نہیں دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تائید کے لیے صرف الفاظ سخت ہی استعمال نہیں فرمائے، بلکہ بت پرستوں کے ان بتوں کو جو ان کی نظر میں خدائی کا منصب رکھتے تھے اپنے ہاتھ سے توڑا بھی ہے۔ اسلام نے مداہنہ کو کب جائز رکھا اور ایسا حکم قرآن شریف کے کس مقام میں موجود ہے؟ بلکہ اللہ جل شانہ مداہنہ کی ممانعت میں صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے باپوں یا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی ان کی کفر کی حالت میں مداہنہ کا برتاؤ کریں، وہ بھی ان جیسے ہی بے ایمان ہیں۔ اور کفار مکہ کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یعنی اس بات کو کفار مکہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تو حق پوشی کی راہ سے نرمی اختیار کرے تو وہ بھی تیرے دین میں ہاں میں ہاں ملا دیا کرے، مگر ایسا ہاں میں ہاں ملانا خدا تعالیٰ کو منظور نہیں۔ غرض آیت قرآنی جو معترض نے پیش کی ہے، وہ اگر کسی بات پر دلالت کرتی ہے تو صرف اسی بات پر کہ معترض کو کلام الہی کے سمجھنے کی مس تک نہیں خیال کرتا کہ اگر یہ آیت ہر ایک طور کی سخت زبانی سے متعلق سمجھی جائے تو پھر امر معروف اور نہی منکر کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، اور نیز اس صورت میں خدا تعالیٰ کا کلام دو متناقض امروں کا جامع ماننا پڑے گا، یعنی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اول تو اس نے ہر ایک طور کی سخت کلامی سے منع فرمایا اور ہر ایک محل میں کفار کا دل خوش رکھنے کے لیے تاکید کی، اور پھر آپ ہی اپنے قول کے مخالف کارروائی شروع کر دی اور ہر ایک قسم کی گالیاں منکروں کو سنائیں، بلکہ گالیاں دینے کے لیے تاکید کی۔ سو جاننا چاہیے کہ جن مولویوں نے ایسا خیال کیا ہے کہ گویا عام طور پر ہر ایک سخت کلامی سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ کا ہی قصور ہے، ورنہ وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں، وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے، نہ مداہنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسی سخت تبلیغ کے وقت میں کسی لائن کی لعنت اور کسی لائم کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرے۔ کیا معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس قدر مشرکین کا کینہ ترقی کر گیا تھا، اس کا اصل باعث وہ سخت الفاظ ہی تھے جو ان نادانوں نے دشنامدہی کی صورت پر سمجھ لیے تھے، جن کی وجہ سے آخر لسان سے سنان تک نوبت پہنچی۔ ورنہ اول حال تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ کمال اعتقاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کرتے تھے کہ اشقا محمد علی ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں، جیسے آج کل کے ہندو لوگ بھی کسی گوشہ نشین فقیر کو ہرگز برا نہیں کہتے بلکہ نظر نیازیں دیتے ہیں۔ اس جگہ مجھے نہایت افسوس
اور غمگین دل کے ساتھ اس بات کے ظاہر کرنے کی بھی حاجت پڑی ہے کہ یہ اعتراض جو مجھ پر کیا گیا ہے یہ صرف عوام الناس کی طرف سے ہی نہیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ بانی مبانی اس اعتراض کے بعض علماء بھی ہیں، تو میں ان کی شان میں یہ تو ظن نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن شریف اور کتب سابقہ سے بے خبر ہیں اور نہ کسی طور سے جائز ظن ہے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے، ایک غائب درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے، لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر ان پر لعنت بھیجتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ الجز نمبر 2 سورہ بقرہ، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، الجز نمبر 2۔ ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی ایک قسم کی گالی ہے، لیکن قرآن شریف نہ صرف حیوان بلکہ کفار اور منکرین کو دنیا کے تمام حیوانات سے بدتر قرار دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی خاص آدمی کا نام لے کر یا اشارہ کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر گالی دینا زمانہ حال کی تہذیب کے برخلاف ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابو لہب اور بعض کا نام کلب اور خنزیر کہا، اور ابو جہل تو خود مشہور ہے۔ ایسا ہی ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلک زنیم سنسمہ علی الخرطوم۔ دیکھو سورہ القلم الجز نمبر 29۔ یعنی تو ان مکذبوں کے کہنے پر مت چل جو بدل اس بات کے آرزو مند ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا مت کہو اور ہمارے مذہب کی حجب مت کرو، تو پھر ہم بھی تمہارے مذہب کی نسبت ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، ان کی چرب زبانی کا خیال مت کرو۔ یہ شخص جو مداہنہ کا خاص کار ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا اور ضعیف الرائے اور ذلیل آدمی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور نیکی کی راہوں سے روکنے والا، زناکار اور معین ہمہ نہایت درجہ کا بدخلق، اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے۔ ان قریب ہم اس کے ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے داغ لگا دیں گے۔ یعنی ناک سے مراد رسوم اور ننگ و ناموس کی پابندی ہے جو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اے خدائے قادر مطلق، ہماری قوم کے بعض لمبی ناک والوں کی ناک پر بھی اس طرح رکھ۔ اب کیوں حضرت مولوی صاحب، کیا آپ کے نزدیک ان جامع لفظوں سے کوئی گالی باہر رہ گئی ہے؟ اور اس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے چاہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین سے مداہنہ کی امید مت رکھو۔ حضور فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل یورپ کی جھوٹی تہذیب نے جو ایمانی غیوری سے بہت دور پڑی ہوئی ہے، ہمارے علماء کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے۔ اس سخت آندھی کے چلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی کچھ غبار سا پڑ گیا ہے اور ان کی فطرتی کمزوری اس نزلہ کو قبول کر گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے خیالات پر زور دیتے ہیں جن کا کوئی اصل صحیح حدیث و قرآن میں نہیں پایا جاتا، ہاں یورپ کی اخلاقی کتابوں میں تو ضرور پایا جاتا ہے۔ اور ان اخلاق میں یورپ نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ ایک جوان عورت سے ایک نامحرم طالب کی بکلی دل شکنی مناسب نہیں سمجھی گئی، مگر کیا قرآن شریف یورپ کے ان اخلاق سے اتفاق رائے کرتا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کا نام دیوس نہیں رکھتا؟ میں ایسے علماء کو محض للہ متنبع کرتا ہوں کہ وہ ایسی نکتہ چینیاں کرنے اور ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق اور حق بینی سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہوں تو اپنی خشک منطق سے جو چاہے کہیں، لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے کسی قدر سوچے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو ان کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے۔ نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات کو مان لے اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا۔
بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی معرض خطر میں ہی نظر آتا ہے۔ اور سخت الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو مداہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ مثلا ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کر دینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور اس دین کے اولیاء کی مد و ثنا کرنے لگتے ہیں، لیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے روبرو سچائی کو اس کی پوری مرارت اور تلخی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کا مداہنہ دور ہو جاتا ہے، اور بالجہر یعنی واشگاف فرانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کی دل کی بیماری محرقہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے۔ سو یہ تحریک جو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کر دیتی ہے، اگرچہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے، مگر ایک فہیم آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہی تحریک رو بحق کرنے کے لیے پہلا زینہ ہے۔ جب تک کہ ایک مرض کے مواد مخفی ہیں تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، لیکن مواد کے ظہور اور بروز کے وقت ہر یک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا، تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواب غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف خوض اور فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں، اور اس راہ میں حرکت کریں گو وہ مخالفانہ حرکت ہی صحیح، اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں گو وہ عدوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو ببائے سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، وہ قدم مخالفانہ ہی صحیح۔ ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا، جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند کے لائق سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارا کر لینا چاہیے، لیکن اب وہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے آ پڑے ہیں اور اس شہد قریب کی طرح ہو گئے ہیں جس کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہو سکتا ہے۔ ان کی آہونہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے، دشمن نہیں ہیں وہ تو ہمارے شکار ہیں۔ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندو دکھائی دے مگر ان پڑھوں لکھوں میں سے ایک ہندو بھی دکھائی نہیں دے گا۔ سو تم ان کے جوشوں سے گھبرا کر نا امید مت ہو، کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اسلام کی ڈیوڑی کے قریب آ پہنچے ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے آج تمہیں نظر آتے ہیں، تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں نہیں دیکھو گے۔ حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے مناظرات کی طرف قدم اٹھایا ہے، تو اس قدم اٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے، اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے جوش سے در حقیقت اسلام کے لیے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں، اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر کوئی بد نتیجہ نہیں۔ ہاں یہ تحریکات کوتا نظروں کی نگاہ میں بدنما ہیں، مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات کیوں کر بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں۔ یہ رائے کوئی ضنی اور شکی رائے نہیں بلکہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتے اور شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں مداہنہ سے تو صاف منع فرمایا ہے، لیکن حق کے اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور تلخی کے باز آ جانے کا کہیں حکم نہیں فرمایا۔ فَتَدَبَّرُوا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ الْمُسْتَعْجِلُونَ أَلَّا تَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ میرے ایک مخلص دوست مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی، جو نو تعلیم یافتہ جوان اور تربیت جدیدہ کے رنگ سے رنگین اور نازک خیال آدمی ہیں، جن کے دل پر میرے محب صادق اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کی مربیانہ اور استادانہ صحبت کا نہایت عمدہ بلکہ خارق عادت اثر پڑا ہوا ہے، وہ بھی جو اب قادیان میں میرے ملنے کے لیے آئے وعدہ فرما گئے ہیں کہ میں بھی تہذیب حقیقی کے بارے میں ایک رسالہ تالیف کر کے شائع کروں گا، کیونکہ مولوی صاحب موصوف اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ دراصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے قدم مارا ہے،
جس میں سخت الفاظ کا دارو تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایسے درست الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں رہنا ہر یک مبلغ اور واعظ کا فرض وقت ہے، جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کا سستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب، اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔ سو میں اس دوست کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس تالیف کے ارادہ میں روح القدس سے اس کی مدد فرماوے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ وہ اپنے اس رسالہ کا نام تہذیب ہی رکھیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے اس دوست کو یہ جوش ایک مولوی صاحب کے اعتراض سے پیدا ہوا ہے جو قادیاں کی طرف آتے وقت اتفاقاً لاہور میں مل گئے تھے، جنہوں نے اس عاجز کی نسبت اسی بارہ میں اعتراض کیا تھا: اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ آمین ثم آمین۔